اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ آپ؟ انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی شیخ، آج کی جو ہماری گفتگو ہے بطور خاص اس نقطے پر ہے کہ جب تقلید پر ہماری گفتگو ہوتی ہے تو دو انتہائیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ جو محدثین کرام تھے رحمت اللہ علیہ مجمعین، وہ مقلدین تھے، یعنی ان میں سے کوئی شافعی تھا، کوئی حنبلی تھا، کوئی مالکی تھا وغیرہ۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی فقہی مکتب کے پابند تھے اور اس کے متبع تھے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے، حالانکہ تمام لوگ یہ بات نہیں کہتے، لیکن خاص طور پہ جو مقرروں کا ٹولہ ہے تو مقررین کا ٹولہ یہ بات ضرور کہہ مارتا ہے کہ یہ جو محدثین تھے یہ میڈیکل اسٹور والے تھے۔ اب واہ 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 واہ، کیا فرمایا حضرت نے، چلنا ہی لگتا ہے پھر۔ اور پھر جو فقہا تھے وہ ڈاکٹر تھے، تو یہ میڈیکل اسٹور والے دوائیں بیچ رہے ہیں، اب کون سی دوا کس طرح استعمال ہوگی، کیسے استعمال ہوگی، کب استعمال ہوگی، یہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ تو محدثین نے حدیثیں جمع کر دی ہیں، ان کا کام حدیثوں کو جمع کرنا تھا، لیکن جو فقہا ہیں انہوں نے ڈاکٹروں کی طرح سے اس چیز کو چنا ہے کہ بھئی کون سی دوا کس کو دینی ہے اور کب دینی ہے۔ تو یہ ایک دوسری بات ہوتی ہے۔ آئیے اس موضوع میں ان دونوں باتوں کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہے کہ محدثین کسی فقہی مکتب کے پیروکار تھے یا مقلد تھے۔ عام طور پہ بر صغیر ہند و پاک میں، ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہ بات کہی اور سنی جاتی ہے۔ تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک صحیح دلیل ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ محدثین نے بذات خود اپنے آپ کو کسی امام کا مقلد بتایا ہو کہ وہ کسی امام کے مقلد ہیں، ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں۔ بطور خاص جو کتب ستہ کے مصنفین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، یہ جو حضرات ہیں، ان حضرات کے بارے میں تو بطور خاص کوئی ایک بھی صحیح دلیل ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے اپنے آپ کو مقلد کہا ہو اور کسی امام کا پیروکار کہا ہو، شافعی، حنفی، حنبلی اپنے آپ کو قرار دیا ہو۔ اب جب ایسا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا ہے تو پھر ہم کیوں ان کو کسی فقہی مسلک کے پیروکار کے طور پہ پیش کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے جو بطور دلیل کہی جاتی ہے عام طور پہ کہ وہ مقلد تھے، وہ یہ ہے کہ جو طبقات کے مصنفین ہیں انہوں نے محدثین کو ان طبقات میں ذکر کیا، جیسے طبقات حنابلہ میں کئی محدثین کو حنبلی کے طور پہ لکھا گیا۔ جب اس میں ذکر ہوا طبقات حنابلہ میں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ان کو حنبلی سمجھ کے ذکر کیا گیا۔ طبقات شافعیہ میں اگر ذکر کیا گیا تو پھر ان کو شافعی سمجھ کے ذکر کیا گیا۔ تو اس طرح سے جو طبقات کے مصنفین ہیں انہوں نے محدثین کو طبقات میں شمار کیا ہے، تو اس لیے وہ پتا چلا کہ وہ مقلد تھے۔ لیکن طبقات کے مصنفین نے اپنے طور پہ یہ بات ذکر کی ہے، یعنی خود محدثین کا اپنا کوئی قول یا اپنی کوئی وضاحت نہیں ہے اس بارے میں۔ تو خود حنفی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بھی محدثین چونکہ عظیم ترین لوگ تھے، اس لیے بعد کے زمانوں میں فقہی مکاتب نے، فقہی مذاہب نے یہ چاہا کہ محدثین ہمارے خانے میں آ جائیں، یعنی ہم ان کو اپنے مذہب کے پیروکار کے طور پہ بیان کریں کہ بھئی صاحب یہ تو شافعی تھے تاکہ ہماری شافعیت کو اور چمک ملے، صاحب یہ تو حنفی تھے تاکہ حنفیت کو چمک ملے، یا حنبلی تھے تاکہ حنبلیت کو چمک ملے۔ تو یہ تو اپنے طور پہ انہوں نے ان کو ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک کشش ہے محدثین کے یہاں اور ان کے مسلک میں، تو اس طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور اس لیے ذکر کر دیا کہ بھئی بعض مسائل میں یا کچھ مسائل میں دیکھا
کہ انہوں نے ہمارے مسلک کے موافق رائے رکھی ہے. بھئی اس طریقے سے اگر کسی کو کسی طبقے میں ذکر کرنا ہے تو بہت سارے مسائل مل جائیں گے کسی نہ کسی کے جو کسی مذہب کے موافق ہوں گے. تو یہ وجہ تھی ذکر کرنے کی، اور ظاہر سی بات ہے کوئی قوی وجہ نہیں. مثال کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے لوگوں نے شافعی مشہور کیا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں اور آپ کو مجتہد لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام بخاری تو بھائی مجتہد تھے، اور جو یہ مشہور ہے کہ انہ شافعی فلموافقتہ ایاہ فی المسائل المشہورہ، یہ جو شافعی مشہور کیا ہوا ہے امام بخاری کو، تو وہ کچھ مشہور مسائل میں جو مشاہیر لوگوں میں مشہور ہیں، ان مسائل میں فقہ شافعی کی، امام شافعی کی موافقت کی وجہ سے، وَإِلَّا فَمُوَافَقَتُهُ لِلْإِمَامِ الْعَاظَمِ لَيْسَ أَقَلَّ مِنْ مُوَافَقَتِ الشَّافِعِي. ورنہ امام ابو حنیفہ سے جو مسائل مذکور ہیں ان میں جتنی موافقت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ شافعی کی موافقت سے کم نہیں ہے. تو کہا بس یوں ہی ایک مشہور ہے کہ وہ شافعی تھے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ کچھ نہیں تھے. 1 منٹ میں رکوں گا. جی شیخ بالکل انشاءاللہ. تو میں اپنے بھائیوں بس جی بس بس اصل میں آواز آ رہی تھی ایک بچوں کی تھوڑی سی، تو روکنا تھا، کوئی بات نہیں. تو کہا کہ اس میں جو موافقت کی بات پر جو ان کو شافعی مشہور کیا گیا، تو اگر یہی دیکھنا ہے تو پھر فقہ حنفی سے بھی بڑی موافقت امام بخاری کے ہاں موجود ہے. امام مسلم کو بھی کسی نے شافعی لکھ دیا تو کسی نے مالکی لکھ دیا، اور بعض احناف نے خود لکھا ہے کہ امام مسلم تو مذہب اہل حدیث پہ تھے، کسی کے مخالف تھے ہی نہیں. تو یہ ہے حال محدثین کرام کو مقلد ثابت کرنے کا. تو ایک بات کلیئر ہے کہ محدثین کرام کسی کے مقلد نہیں تھے. یہ ایک شبہ کا مختصر جواب. دوسرا شبہ جو وہ ایک یوں ہی سا ایک بازاری شبہ ہے، لیکن دیکھیے بعض بازاری باتوں کا بھی جواب دینا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بازاری باتیں بازار میں مشہور ہو جاتی ہیں. اب اگر ایک بازاری بات بازار میں مشہور ہے تو بھلے اس کی کوئی علمی حیثیت نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کا جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ جو کہا کہ بھئی وہ میڈیکل اسٹور والے تھے، یہ تو بڑی جسارت ہے، اور یہ بڑی ناپاک جسارت ہے. چاہے فقہا کے بارے میں کوئی اس طرح کی بیکار بات کہے، چاہے محدثین کے بارے میں، کسی بھی عالم دین کے بارے میں، اگر وہ مسلک سلف پہ ہے، منہج سلف پہ کا پیروکار ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سلسلے میں ایسی بات کہنا بالکل ناروا ہے اور غلط ہے. اب یہاں جو میڈیکل اسٹور والے کہا اور فقہا کو ڈاکٹر کہا، تو محدثین کو میڈیکل اسٹور والا کہنا بالکل غلط ہے. ایسے لوگ اصل میں راوی اور محدث کا فرق نہیں جانتے، یا جانتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں. دیکھیے جو محدث ہوتا ہے وہ صرف حدیث روایت نہیں کرتا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ محدث کا مطلب حدیث روایت کریں، اور فقہا جو حدیثوں سے مسائل نکالیں. تو محدث صرف حدیث کا راوی نہیں ہوتا ہے. محدث وہ ہے جو حدیث میں مشغول ہے، علم حدیث میں مشغول ہے، حدیث کی روایت بھی کر رہا ہے. محدث وہ ہے جو جس کو ان روایتوں کی درایت بھی ہے، یعنی روایت کا بھی حامل ہے اور درایت کا بھی حامل ہے، ان روایتوں کی فقہ بھی ہے، یہاں تک کہ راویوں کے حالات بھی جانتا ہے، راویوں کے بارے میں بھی جانتا ہے. یہ محدث ہے. اور راوی بھئی کوئی بھی ایک شخص اگر ایک روایت بیان کر دیتا ہے اور اس فہرست میں اس کا نام ہے کہ فلاں نے یہ روایت فلاں سے سنی، تو اگر ایک ہی روایت اس کے پاس ہے اور اس کے ذریعہ سے روایت آئی ہے تو راویوں کی فہرست میں آ گیا اور راوی ہو گیا. بھلے اس کا فن حدیث کا فن نہ ہو، بھلے اس کے پاس فقہ حدیث نہ ہو، بھلے وہ راویوں کے حالات نہ جانتا ہو، بھلے وہ کوئی بڑا عالم نہ ہو، راویوں کی فہرست میں وہ آ گیا. اگر اس سے کوئی روایت نقل ہوئی ہے تو پھر وہ راوی ہو گیا. تو آپ ٹھیک ہے اس کو میڈیکل اسٹور والا کہہ دیجئے، لیکن جو محدث ہوتا ہے وہ محدث صرف راوی نہیں ہوتا، محدث اس پورے فن کا محافظ ہوتا ہے، اس کا ماہر ہوتا ہے، اور فقہ بھی رکھتا ہے. اور فقہ ہے کیا میرے بھائی؟ فقہ آتی کیسے ہے؟ فقہ کا دائرہ بنتا کیسے ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس کو
قرآن یاد ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، اور جس قدر حدیث جس کے پاس زیادہ ہوگی. نہیں، حدیث کی بذات خود ایک صفت ہے. ایک تو انسان کی ذکاوت ہے، ذہانت ہے، اللہ کی عطا کردہ فقہ ہے، اور ایک حدیث خود ایک وہ چیز ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ حدیثیں یاد ہوں اور ان کا معنی سمجھتا ہو تو آٹومیٹک ایک فقہ اس کے اندر آ جاتی ہے. حدیث کی برکت ہے. تو محدث جو ہے فقیہ بھی ہوتا. ہاں، فقہ کے درجات مختلف ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ امام احمد بن حنبل کا فقہ میں جو درجہ ہے، امام مالک کا جو فقہ میں درجہ ہے، امام شافعی کا جو فقہ میں درجہ ہے، وہ سب کا وہ درجہ نہیں ہے. لیکن امام احمد بن حنبل بھی محدث تھے. فقہا میں یعنی سب سے بڑے محدث تھے. امام مالک بھی محدث تھے. امام شافعی کا بھی یہی حال تھا، حدیث اور فقہ دونوں کا درجہ رکھتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں ان کا مقام دیگر کے مقابلے میں کمتر تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بھی حدیثیں تھیں. تو یہ معاملہ ہے میڈیکل اسٹور والے کہنے کا اور جو ہے صاحب ڈاکٹر کہنے کا کہ محدثین کو میڈیکل اسٹور والے کہنا ایک جسارت ہے، اور یہ جسارت اصل میں جہالت کی پیداوار ہے. شاید ایسا کہنے والے راوی اور محدث کا فرق جانتے ہی نہیں، یا جانتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فہم میں، ہمارے علم میں اور ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے.